بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول، اور یہ وہ دن ہے جس کا کائنات کو صدیوں سے انتظار تھا۔ جب خدا تعالیٰ نے یہ کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا۔ پھر یہ نور کئی صدیاں پھولوں میں، پرندوں میں، ہواؤں میں اور انسانوں میں اپنا جلوہ دکھاتا رہا، اور بالآخر حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، بدن انسانی کی شکل میں نمودار ہوا، جلوہ نما ہوا۔ نبی پاک کی ذات مبارک وہ ذات ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، یہ 7 آسماں بنائے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی تو کہتے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا کمرہ نور سے بھر گیا، اور حلیمہ سعدیہ جو ان کی دائی تھی وہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر میں غربت رہتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں تشریف لائے تو ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، ان کے جو بکریاں تھیں وہ زیادہ دودھ دوہنے لگیں، اور ان کی کھیتوں میں زیادہ اناج اگنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیم اور میٹھی طبیعت کی ہر بندہ گواہی دیتا ہے، بچپن سے لے کے آخری عمر تک۔ آپ کی جو ذات مبارک تھی اس کی مٹھاس نے عربوں کے پتھر اور گنوار دلوں کو موم کیا، اور حکیم سعید جو ہیں، حکیم محمد سعید، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نظام حکومت بہت آئے، اس سے پہلے نظام معاشرت بھی بہت آئے، لیکن ایک مکمل اور نیا نظام اخلاق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس میں کچھ نئی اقدار تھی، اس میں کچھ نئی ویلیوز تھی، اور اس میں سب سے پہلی جو شاندار ویلیو تھی وہ یہ تھی کہ عرب معاشرے میں جو اس وقت بدو تھے اور گنوار تھے، ان میں یہ رواج تھا کہ وہ بدلہ لینے کی بڑی ان میں جو ہے نا وہ اس کو بڑی مردانگی سمجھتے تھے، تو پانی پلانے پہ اور گھوڑا آگے بڑھانے پہ جو ہے نا لڑائیاں شروع ہوتی، تو یہ لڑائیاں 40 سال تک جاری رہتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے فرمایا کہ قصاص بھی ٹھیک ہے، یعنی قصاص سے معنی کہ یعنی اگر ایک شخص پہ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو قانون کو چاہیے کہ وہ اس کو بدلے کا حق دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معافی کا مقام اس سے بڑھ کر قرار دیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ بدلہ ٹھیک، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ تو یہ چیز اس سے پہلے عرب معاشرے میں بالکل نہیں تھی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ غلاموں کو، اپنے نوکروں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور پھر یہ فرمایا کہ جو کماؤ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ہو، ارد گرد کے جو بھی ضرورت مند ہیں ان کے لیے ہو، اور پھر اس کی درجہ بندی بھی کی، یہ نہیں کہ گھر میں عذاب اور باہر ثواب کمائیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے جو بھی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو وہ اپنے عزیزوں، ضرورت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ ایسے لوگوں کا بھی دھیان رکھیں جو سفید پوش ہیں اور غیرت کے مارے نہیں مانگتے، ان کا بھی خیال رکھنے کو کہا۔ تو
پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے انصاف پہ بہت زیادہ زور دیا، اور اس کے لیے ایک مضبوط معاشرے کے لیے اس کو بہت ضروری قرار دیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ وہ کوئی امیر اگر جرم کرتا تو اس سے اس کو چھوڑ دیتی، اور اگر کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دیتی۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اعمال میں بہتر ہے، جو پرہیزگاری میں بہتر ہے، یعنی ساتھ یہ فرمایا کہ کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فقیت ہے تو اعمال کو۔ تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کچھ اپنا لیں تو ہمارے دونوں جہان بہتر ہو سکتے ہیں۔ کہ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔